बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी खल्फशार है, दूसरी तरफ आलमी ताकतें भी पाकिस्तान का रुख करती दिखाई दे रही हैं। आज एक बड़ी कामयाबी मिली है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के अंदर पाक फ़िज़ाइया के तैयारों और एयर बेस पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। इस पूरी खबर की डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन दूसरी तरफ एक मरतबा फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ नत्थी करके कोई ग्रेटर गेम नजर आ रही है। एक पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन शहरी जिसको अमेरिका के अंदर गिरफ्तार किया गया था, उसको अमेरिका ने भारत के हवाले किया है। अब इस शख्स पर क्या इल्जाम है, डिटेल क्या है, वो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ आमने सामने है, इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही। मिनरल्स और माइंस जो एक्ट है उस पर भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर से बड़ी रेजिस्टेंस का सामना है। गंडापुर हुकूमत अपने आप को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं कर रही कि ये सूबे के जो है वो कितने इख्तियारात हैं और वफाक का कितना कंट्रोल होगा। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट दो कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान और बाकी लोगों के खिलाफ केसेस, गिरफ्तारियां, घरों में घुसना, जाके जिस तरीके से जो है वो कारोबार बहुत सारे लोगों के तबाह किए गए हैं, तो उस मामले के अंदर बजाय इसके कि इस सारी सूरत हाल को देखा जाए, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट अपने तौर पर कुछ कोशिशें कर रही है। हुकूमत इर्रेलेवेंट हो चुकी है और हमने देखा है कि इस वक्त एक ओवरसीज पाकिस्तानियों की इस्लामाबाद के अंदर 3 दिन बाद कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बल्कि 2 दिन बाद परसों वो कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। 2 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें भी मुख्तलिफ लोगों को दावतनामे दिए जा रहे हैं ताकि ये साबित किया जाए कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं। ये जो तासर है ये गलत है, बल्कि नहीं, हुकूमत रियासत के साथ भी बड़े लोग हैं और ये सारी चीजें तो साथ चल रही हैं। लेकिन अब इस अंदरूनी अदम इस्तेकाम का जो फायदा है वो ममालक यकीनी तौर पर उठाएंगे, जैसे अमेरिका है, भारत है। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के अंदर आपको इल्म है दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया के अंदर, और शायद पिछले महीने का रिकॉर्ड अगर शामिल हो तो कहीं पहले नंबर पर ना चला जाए। एक तरफ BLA बलूचिस्तान के हालात, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर TTP और बाकी जो ग्रोह हैं, आए रोज इस तरह के वाकयात रूनमा हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर एक खास टाइम पर जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है, तो एक ऐसा शख्स जिसका बंबई हमलों के साथ ताल्लुक जिक्र किया जाता है, पाकिस्तानी ओरिजिन, पाकिस्तानी नियाद शख्स है लेकिन कैनेडियन शहरी है, उस पर यह इल्जाम था। अभी जब मोदी की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उस वक्त भी ये मुतालबा किया गया अमेरिका से, और अब वो शख्स जो है वो पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी नियाद, उसको जो है वो भारत के हवाले कर दिया गया है। और खबर यह है अजीम एम मियां की कि पाकिस्तानी नियाद कैनेडियन शहरी सॉरी 64 साल तहूर राना 14 साल अमरीकी जेलों में गुजारने के बाद अब भारत के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान के लिए ये एक नया चैलेंज है। ये सवाल पैदा हो रहा है, भारत इसराइल खामोश गहरा तावन नजर आ रहा है, पाकिस्तानी क़यादत क्या करे, बम्बई हमलों का पिटारा फिर खुलेगा। ये सवालात इस सारी सूरत हाल से जन्म ले रहे हैं। तहूर राना पर बम्बई के बम धमाकों का मास्टरमाइंड और अपने बचपन के पाकिस्तानी नियाद अमरीकी डेविड हेडली अल मैरूफ गिलानी को बम्बई धमाकों के लिए माली और दीगर तावन फराम करने के इल्जाम है। तहूर राना को 2009 अक्टूबर में अमरीकी शहर शिकागो में गिरफ्तार किया गया। तहूर राना अमरीका में अपनी गिरफ्तारी और भारत के हवाले किए जाने के खिलाफ अमरीकी अदालतों में सुप्रीम कोर्ट तक अपीलों के मुस्तरद किए जाने के बाद अब सदर ट्रंप की इंतजामिया ने गुज़श्ता फरवरी में तहूर हुसैन राना को भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दौरा अमरीका के दौरान भारत के हवाले करने का फैसला किया था। अब बकिया कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद 8 अप्रैल को अमेरिका ने भारत से आने वाले हुकाम की एक टीम के इसको हवाले कर दिया है। और आने वाले हुकाम की एक टीम के हवाले जब किया गया तो इसके साथ ही तहूर राना के नाम को अमरीकी ब्यूरो ऑफ प्रिजन की लिस्ट से भी निकाल दिया गया है। और अब तहूर राना किसी अमरीकी जेल में नहीं है, बल्कि भारत के जो है वो जेल के अंदर मौजूद है। और 17 घंटे के प्रवास से पाकिस्तानी नियाद साबक फौजी तहूर राना को न सिर्फ भारत ले जाया गया है,
بلکہ اسے پٹیالہ کی عدالت میں ابتدائی بھارتی کارروائی کے لیے پیش بھی کر دیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں کہ جب یہ خبریں آپ کو شاید بور کر رہی ہوں پاکستان کے موجودہ سینیریو میں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ حکومت اور موجودہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ ان چیزوں سے کوئی زیادہ جو ہے وہ ان کو کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی پاکستان کے لیے خبر بری ہے، چونکہ ایک مرتبہ پھر پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کے زینت بنے گا، ڈسکشن ہوگی۔ پاکستان سے شریف اللہ کو بھی بھیجا ہے تو وہ بھی ہم نے پکڑ لیا، کارنامہ سر انجام دیا۔ تو یہ ساری چیزیں لنک کرتی ہیں بالآخر کہ پاکستان کا آخر یہ دہشت گردوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو نتھی کرنے کا ایک پلان ہوتا ہے بھارت کا، وہ اس میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف بھارت اور اسرائیل کے درمیان مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا سمیت خطے میں مقاصد کے حصول کے لیے غیر خاموش تعاون کی صورتحال ہے۔ ایسے وقت میں 26/11 کے بمبئی دھماکوں کے حوالے سے طہور حسین رانا کو بھارت کے حوالے کرنے کا اقدام پاک بھارت صورتحال میں مزید کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو وہ استعمال کرے گا اپنے حق میں، لیکن ایک بہت بڑی خبر جس کو اس انداز کے اندر چونکہ خبریں جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا گیا، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور جو خبر تو انصار عباسی نے دی ہے، اگرچہ ان کو ٹاؤٹ کڑچھا چمچا سمجھا جاتا ہے، لیکن بہرحال خبر تو خبر ہوتی ہے۔ اب خبر انہوں نے یہ دی ہے انصار عباسی نے کہ انٹیلیجنس ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ایک عام پیش رفت کے تحت ملک کی سرکردہ انٹیلیجنس ایجنسی نے دہشت گردی کی ایک بڑی سازش کو ناکام بنا دیا ہے، جس کا مقصد کراچی میں اسٹریٹجک لحاظ سے عام سمجھی جانے والی مسرور ایئر بیس پر خطرناک حملہ کرنا تھا۔ حکام کے مطابق اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں مقیم دہشت گرد گروپ فتنہ الخوارج کا ایک کمانڈر ہے، جو اس گروپ کے خطرناک خودکش بمباروں کی قیادت کرتا ہے۔ اس سازش میں 9 انتہائی تربیت یافتہ دہشت گرد شامل تھے، جن میں سے 5 افغان شہری تھے، جن کی قیادت فتنہ الخوارج کا ایک ہائی پروفائل کمانڈر ہے، جو پہلے ہی دہشت گردی کے کئی مقدمات میں مطلوب ہے۔ یہ دہشت گرد حال ہی میں در اندازی کر کے افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ یہ لوگ ایک طے شدہ مقام پر، بڑی عام خبر ہے، ذرا سنیے گا، طے شدہ مقام پر ایئر بیس میں در اندازی کر کے داخل ہونے، اس پر قبضہ کرنے، طیاروں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے اور ایئر بیس کو زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنے قبضے میں رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا اور موت تک ایک طویل بندوق بردار لڑائی کرنا تھا۔ یہ آپریشن مبینہ طور پر افغانستان میں مقیم فتنہ اور خوارج کی اعلیٰ قیادت کی براہ راست نگرانی میں کیا گیا تھا، اور اس میں تقریباً 13 ماہ کی منصوبہ بندی شامل تھی، یعنی 13 مہینے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پلاننگ ہوتی رہی ہے، جو ایجنسیز نے ان کو فیڈ کی ہے خبر، اس کے مطابق دہشت گردوں نے ایئر بیس کے قریب رہائش اختیار کر رکھی تھی، علاقے کے وسیع پیمانے پر جانچ پڑتال ریکی کی تھی، تاہم انٹیلیجنس ایجنسی ان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ جب حملہ آور اپنے سازش کا آخری مرحلہ شروع کرنے والے تھے تو ایجنسی نے ملک بھر میں ایک تیز خفیہ اور مربوط آپریشن شروع کرتے ہوئے مختلف مقامات سے مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایجنسی نے کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف اسٹریٹجک لحاظ سے اہمیت کی حامل ایئر بیس کی حفاظت کی، بلکہ گزشتہ کئی حملوں بشمول نومبر 2024 میں کراچی کی سائٹ ایریا میں لبرٹی ٹیکسٹائل مل میں چینی انجینئر پر حملے میں ملوث فتنہ الخوارج کے ایک عام دہشت گرد نیٹ ورک کو بھی تباہ کیا ہے۔ موجودہ آپریشن میں پکڑے گئے اسی فتنہ الخوارج کمانڈر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان فرار ہونے سے پہلے کراچی سائٹ میں ہونے والے حملے کا بھی ماسٹر مائنڈ تھا۔ حکام کی رائے ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ بارودی سرنگوں IEDs کا ماہر ہے، جس نے افغانستان میں تربیت حاصل کی اور نیٹو اور اتحادی افواج کے ساتھ لڑائی کے دوران افغان طالبان کے ساتھ مل کر لڑتا تھا۔ ابتدائی تحقیقات جو ہوئی ہیں، یہ خبر بتاتی ہے کہ اس واقعے میں دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا اشارہ ملتا ہے، جو مبینہ طور پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں دہشت گرد عناصر کی مالی معاونت اور آلات فراہم کر رہی ہے۔ حکام نے گزشتہ اکتوبر میں ناکام ہونے والے اسی طرح کے دہشت گردی کی سازش کی طرف اشارہ کیا، جس میں فتنہ الخوارج اور دشمن ایجنسیوں نے اسلام آباد میں ایک بڑے بین الاقوامی ایونٹ کو سبوتاژ کرنے کی سازش کی۔ ان خطرات کے باوجود پاکستان کی مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیاں، قانون نافذ کرنے والے ادارے قوم کی حفاظت کے لیے اپنے مقصد میں ثابت قدم رہے۔ حکام نے دہشت گرد کو اس تمام اشکال سے جڑ سے
اکھاڑنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سارا ہے نا، یہ اشارہ بھی بھارت کی طرف بھی جا رہا ہے، افغانستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک بمبئی حملوں کے ساتھ کر کے امریکہ، یہ بھارت نے جو ایک پراپیگنڈا میڈیا اور جو ہوا کریٹ کر رہا ہے، آج سے شروع کرے گا وہ باقاعدہ، تو اس کی جو کاؤنٹر سٹریٹجی ہے یا جو یہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، جو پاکستان کے اندر اس طرح کی کارروائیاں اور گلبھوشن یادیو ویسے ہی پاکستان کے ہاتھ میں آنے کے بعد بھارت جو ہے وہ اس طریقے سے اب پراپیگنڈا اس کا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اندر یہ جو خبر ہے بڑی تلخ خیز ہے، اور یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، پھر ہر محکمے کے اندر پاکستان کی جو فوج ہے وہ حصہ لینے کی ایز اے ادارہ جو ہے وہ سیاحت سے لے کے زمینوں کی آبادکاری اور دیگر معاملات کے اندر جو گھس رہی ہے، نہریں نکلنے کا معاملہ وہ تنازع کا شکار ہے۔ تو ہر صوبہ گلگت بلتستان کشمیر میں کوئی نہ کوئی تنازع اس وقت کھڑا ہے، لیکن پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما اور سب سے بڑی جماعت، کروڑوں لوگوں کی دل کی دھڑکن، عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بھی ٹیکل کر لیں گے اور باقی چیلنجز کو بھی فیس کر لیں گے، لیکن یہ ایک بڑی غلط قسم کی بغیر حکمت عملی نظر آ رہی ہے۔ جس طریقے سے سارے معاملے کو ایڈریس کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ عام خبریں تھیں جو آپ کے سامنے آج جمعہ کے دن رکھنی ضروری تھی۔ سب کو جمعۃ المبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔